Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 96 तक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यहूदियों की, कुफ़ार की, मुशरिकीन मक्का की रिजिडनेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि एक तो ये मौजज़ात मांगते थे और फिर मांगते कितनी हट दर्मी से थे और फिर अल्लाह ताला ने फिर क्यों इनको मौजज़ात नहीं दिए, क्योंकि मतलब इनका क्या इनकी मेंटल लेवल था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको मौजज़ात नहीं दिए। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 90 से। सबसे पहले आयत नंबर 90 से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग मौज़ात के बारे में क्वेश्चन करते हैं। ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर मौज़े लेकर आएँ। मौज़े किस तरह लेकर आएँ? आप इस तरह करें कोई चश्मा निकाल लें। असल में ये लोग मक्का जो था सहराई इलाका था, वहाँ पे पानी की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो ये लोग बातें करते थे कि आप हमारे यहूदी कहते थे कि आप ऐसा करें कि आप चश्मा निकाल लाएँ सहरा में, या फिर ऐसे कर लें कि चश्मा नहीं निकाल सकते तो बाग अंगूरों के और खजूरों के बाग दिखाएं हमें, और जिसके अंदर से नहरें बहती हों ऐसा बाग हमें बनाकर दिखाएं, या ऐसा बाग हमें अपने मौजे से लाकर दिखाएं। और अगर ये नहीं कर सकते तो चलो तुम आप ऐसे कर लो, फरिश्तों को दुनिया में ले आओ, फरिश्ते ला के दिखाओ हमें, अल्लाह ही को दुनिया में ले आओ। मतलब इतनी बड़े बड़े दावे करते थे। और फिर कहते थे और इन्हीं को लेकर आओ ताकि हम तुम्हारी बात पर ईमान लेकर आए। और रिजिडनेस की हालत चेक करेंगे, मांग भी रहे हैं, आगे से तकब्बुर का लेवल चेक करें कि ये बहाने कर रहे हैं ईमान ना लाने के। वो किस तरह आगे कहते हैं कि आप आसमान से लेकर आए हमारे लिए, आप आसमान पे चढ़ जाओ, चढ़ के दिखाओ। आगे से कहते हैं अगर आप चढ़ भी जाओ ना तब भी हम ईमान नहीं लाएंगे, हम तब ईमान लाएंगे जब आसमान पे चढ़ के जाओगे, वहां से कोई क्या नाम है किताब लेकर आओ, ऐसी किताब जो कि तुम खुद बनाई हो, और ऐसी किताब आसमान से ऐसी किताब लेकर जो अल्लाह ने खुद लिखी हो और अल्लाह थे वो किताब ला के दो। मतलब ये लोग ऐसे दावे करते हैं कि अगर आप आसमान पे चढ़ भी जाओ ना तो ईमान नहीं लाएंगे। मतलब इतने बहाने। देखिए पहली उम्मतों ने क्या किया था, वो मौजे मांगते थे और वो लोग रिजर हो जाते थे कि हमें मौजे दिखाएं, और जब फिर उनको मौजे दिखाए जाते थे तो फिर वो इसका इनकार करते थे, तो अल्लाह ताला उन पर अजाब तोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को ऊपर एक तरह की रहमत भी थी कि अल्लाह ताला इनको नहीं मौजा दिखाया, क्योंकि अगर मौजा दिखाते तो ये लोग मानने वाले तो थे नहीं, ये तो बहाने कर रहे थे, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब उतर आता। तो अंबिया जब मौजा लाएं और इन्होंने मानने से इनकार ही किया, हमेशा इनकार करते रहे हैं। फिर कहते हैं कि क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बना दिया? मतलब इनके शक व शबाहत के बारे में बात हो रही है कि ये किस तरह के सवालात करते थे मुशरिकीन। जी कहते थे क्या अल्लाह ने इंसान को ही रसूल बना दिया, किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? आगे अल्लाह ताला यहाँ भी इनका जवाब दे रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को रसूल भेजते तो ये कम्युनिकेशन कैसे करते? अगर ये क्योंकि फरिश्ते तो नजर नहीं आ सकते। देखें ये अगर फरिश्ते इनके लिए रसूल तो बनकर आते तो ये उनको देखते कैसे? अगर उनको देख भी लेते तो फिर उनको उनकी अताअत कैसे करते? क्योंकि वो तो एक मतलब दुनिया में नहीं रहते, और दुनिया में अगर रहेंगे तो ही उनको उनकी सीरत पे ऊपर ये अमल कर सकेंगे, उनकी सीरत को ये देख सकेंगे, उनकी सीरत को समझ सकेंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान लेकर नहीं आए, सिर्फ कुरान हम तक पहुंचाया नहीं है, बल्कि अपनी सीरत से कुरान एक नमूना बन के दिखाया, ताकि हमें जिंदगी में कभी ज़रूरत पड़े कुरान, मतलब कुरान ना भी हम अगर पढ़ें तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ के पता लग जाए कि कुरान क्या है, हमें उनकी ज़िंदगी देख के ही पता लग जाए कि कुरान में क्या क्या अल्लाह के हुक्म थे। तो अल्लाह ताला ने तो हमें एक ऐसा रसूल दिया कि जिसने एक नमूना भी बना, जिसने हमें करके दिखाया। आज अगर हम अपनी स्क्रीनिंग करें, क्या आपको 99% अवाम ऐसी है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नहीं पता? जब आपको सीरत के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस पर अमल कैसे करेंगे? और हमने पहले भी पढ़ा था कि इमाम, हर इंसान अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इमाम कहने से वो आप उनके साथ उठाए जाएंगे? नहीं, बल्कि हमने एक हदीस पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन लोग अपने उनके साथ उठाएंगे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। सहाबा करम बहुत खुश हुए थे इस हदीस पे, क्योंकि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे।
اور کیا ہماری محبت کا وہ لیول ہے؟ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طرح کی تھی، وہ کس طرح کی زندگی تھی، وہ کس طرح کن کن معاملات پہ کس طرح وہ ایکٹ کرتے تھے۔ ہم نے ان کی زندگی کو کبھی کمپلیٹ مطالعہ ہی نہیں کیا۔ جب ہمیں ان کی سیرت کا علم ہی نہیں ہوگا، اور تو پھر ہمارے ان عمل کی جب سوال ہوں گے نا، اس دن ہم ان کی اس سوال کا جواب کیسے دیں گے، یہ خود سمجھیں کہ ہمارا عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، جو یہ فرشتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج بھی دیں تو ایک تو یہ فرشتوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ اگر ایک دفعہ آ کے ان کو دے بھی جائیں وہ چیزیں یا قرآن، تو وہ ان کو ایک نمونہ تو نہیں بن کے دکھا سکیں گے، اور جب وہ نمونہ نہیں بن کے دکھا سکیں گے تو یہ ان کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اور تیسری یہ بھی وجہ ہے فرشتوں کو نہ ہونے کی کہ اگر فرشتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کبھی بتوں کو، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ ہی پھیر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیوں نہیں پھیرا ہاتھ پھیرنا کیا مشکل کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہاتھ پھیرنے تبھی انکار کیا تھا کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا وہ ہمارے لیے ایک عمل، وہ ایک نمونہ ہے، اور ہماری عوام، ہماری دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاتھ پھیر دے تو ہم ساری زندگی آج تک بتوں کے پر ہاتھ پھیرنے کو اپنے لیے ثواب کنسیڈر کر رہے ہوتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، ایسا کوئی عمل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا جس سے مطلب ہمارے دین میں تبدیلی آئے یا جس سے دین تباہ ہو جائے۔ اور اگر اسی لیے مطلب اگر نبی کو، اور آپ لوگوں نے ہر دور میں دیکھا کہ جب بھی کوئی مطلب جیسے آج کل کے لوگ ہیں علماء کرام کو، اور بہت سارے اچھے علماء کرام ہیں، حضرت شیخ سعدی کا کیا نام ہے، حضرت عبد القادر جیلانی کا کیا نام ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے موضوعات بھی دیے ہوئے تھے، ماشاءاللہ وہ اتنے نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ کیا نام ہے بہت ہی برگزیدہ بزرگ تھے۔ لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آج کل لوگ اپنے پیروں فقیروں کو ماننے میں اتنا حد سے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ یہاں ہی تو دین کی خرابی شروع ہوتی ہے، یہی تو دین ہمارا برباد ہوتا ہے جب ہم لوگ آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر ایمان لے آتے ہیں۔ دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے سے پہلے ایک حدیث صاف کوٹ کی تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اے لوگوں مجھے میرے عہدے سے نہ بڑھا دینا، جس طرح عیسیٰ کے لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی رہنے دو، یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ تو اگر انہوں نے خود یہ کہا تو کیا ہم علماء کرام کو اتنی ویلیو کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اللہ معاف کرے خدا کے درجے پہ ہی دے دیں؟ ہم نے اکثر ہم اگر سنیں تو علماء کرام کی ایسے ایسے واقعات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کہ انسان اور عجیب عجیب ان کی نعتیں بنائی ہوئی ہیں یہ علماء کرام کے لیے، اللہ معاف کرے کہ وہ عجیب مطلب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ کہ دیکھیں وہ اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ بزرگ تھے، رسول نہیں تھے بزرگ تھے یہ علماء کرام سب، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے درباروں پہ جا کے ناچیں، ان کے درباروں پہ جا کے دعائیں کریں، ان کے درباروں پہ جا کے ان سے مانگیں۔ وہ تو کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو خود اللہ سے لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ جا کے میرے سے مانگنا میں تمہیں دوں گا، وہ تو اپنی زندگی میں بھی کہتے تھے جا کے اللہ سے مانگو۔ نیک انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ نہیں جو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیروں فقیروں کو، پیر فقیر کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ اسے کوئی چیز کوئی اسلام کی، کوئی اللہ کے بارے میں کوئی چیز آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہی، آپ پوچھیں قرآن و حدیث کے بارے میں، اس سے سوال کریں، اس حد تک آپ اسے عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ کیونکہ ایک اچھا جو ایمان والا دوست ہوتا ہے وہ ایک اچھا کیا نام ہے ساتھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمان والے دوست بنائیں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ خود بھی ایمان پر آ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایمان والے دوست بنائیں لیکن ان کو اتنا عمل کرنے لگ جائیں کہ اب جیسے اللہ معاف کرے درباروں پہ ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، درباروں پہ بدعتیں ہو رہی ہیں، اتنی بری چیزیں ہو رہی ہیں،
وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ چلو گے تو تمہارے گناہ جڑ جائیں گے. یہ کس نے کہا تھا کہ وہ کیا نام ہے وہاں پہ اینٹ لگی ہے اس پہ چڑھو گے تو گناہ جڑ جائیں گے؟ یہ کون سی قرآن اور کون سی سنت میں لکھا ہے؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے. ان پیروں کا بھی یہی کام تھا, وہ بھی یہی کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت پہ عمل کرتے تھے, اسی لیے وہ اللہ کے نیک لوگ تھے. اور تم انہی کو پیچھے لگ کے تم غلط راستوں پہ چل رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے آنے والے جو پیر آتے گئے, ان کی اولادیں آتی تھیں, وہ غلط راستے کی طرف کوٹ کرتی تھی. خود تو علم تھا نہیں, اپنے باپ داداؤں کے ناموں کو غلط یوز کرتے رہے. اسی لیے پیر فقیروں کے لیے اسی لیے ممانعت ہے, اور کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ جس طرح کی یہ برائیاں کریٹ ہو چکی ہیں معاشرے میں, اس لیے ممانعت ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھول کے دین صرف قرآن و سنت پہ عمل کریں. اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں جو آپ کو قرآن و سنت میں مدد کریں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا بنائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری آیت میں, آیت نمبر 96 میں, تم مانو یا نہ مانو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو, میرا کام تھا تمہیں علم پہنچانا, میرا کام تھا تم تک دین پہنچانا. میں اللہ کا رسول ہی ہوں, اور اگر تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور میرا گواہ اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے, اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم بہت لوگ ہیں ہمارے اندر جو آج بھی شرک میں بدعت میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے, شعور دے, دین قرآن کو پڑھنا سکھائیں, قرآن کو ترجمہ کر کے پڑھیں, قرآن کی تفسیر پڑھیں, تاکہ آپ کو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ آپ کو پتہ لگے. آمین. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ.